الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ان اول الناس بی یوم القیامت المتقون من کانوا وحیث کانوا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے رمضان حصول تقوی کا ذریعہ۔ اللہ رب العزت نے دنیا کی ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی تاثیر رکھی ہے۔ جیسے ہم ایک طرح کی دوائی، ایک رنگ کی دوائی استعمال کرتے ہیں، لیکن جب وہ ہمارے جسم کا حصہ بنتی ہے تو ہر دوائی کی تاثیر مختلف ہوتی ہے۔ دیکھنے میں ایک سفید یا سرخ رنگ کی ایک گولی ہوتی ہے، لیکن وہی گولی کبھی تو سر میں آرام کا ذریعہ بنتی ہے، کبھی پیٹ میں افاقے کا ذریعہ بنتی ہے، کبھی گوشت کی اصلاح کرتی ہے، کبھی خون کو پتلا کرتی ہے۔ تو ہر ایک دوائی کے اندر اللہ تعالیٰ نے الگ تاثیر رکھی ہے۔ اسی طرح کھانے کو تو ساری ہی غذائیں ہیں، لیکن ہر غذا کے اندر اللہ تعالیٰ نے الگ سے تاثیر رکھی ہے۔ کسی کے ذریعے سے جسم کو گرمی پہنچتی ہے، کسی کے ذریعے سے ٹھنڈک پہنچتی ہے، کسی غذا کے ذریعے سے بدن کو طاقت ملتی ہے، کوئی غذا بدن کو کمزور کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عبادات کے اندر بھی تاثیر رکھی ہے۔ ایک تو عبادت اللہ اور بندے کے درمیان ایک تعلق کا ذریعہ ہے، وہ کوئی بھی عبادت ہو۔ عبادت کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے جڑا رہے اور اپنی عبدیت کا اقرار اور اپنے خالق کی معبودیت کا اظہار کرتا رہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے عبادات کی مختلف قسمیں ہیں، کوئی صرف بدن سے ادا کی جاتی ہے جیسے نماز اور روزہ ہے، کوئی صرف مال سے ادا کی جاتی ہے جیسے زکوٰۃ اور صدقات ہیں، اور کچھ عبادات ایسی ہیں جو مال اور بدن دونوں کے استعمال سے ادا ہوتی ہیں جیسے حج اور عمرہ ہیں۔ اسی طرح ہر عبادت کے اندر اللہ نے ایک تاثیر رکھی ہے۔ اگر اس عبادت کو صحیح طریقے سے کیا جائے اور دوائی کے استعمال میں اثر کی طرح، جیسے پرہیز دوائی کے استعمال میں اثر کے لیے ضروری ہے، ایسے ہی اس عبادت کی تاثیر کے لیے کچھ چیزوں سے پرہیز ضروری ہے۔ عبادات کی تاثیر کیا ہے؟ نماز کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ باقی تو ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن خاص جو اس کی تاثیر ہے وہ یہ بے حیائی سے روکتی ہے۔ نمازی بندہ بے حیا نہیں ہوتا، نمازی بندہ فواحش کا ارتکاب نہیں کرتا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، یہ اس کی تاثیر ہے۔ اب اگر ایک آدمی نمازی ہے، پکا نمازی، کئی لوگوں نے اس کو مسجد میں 5 وقت باجماعت نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو اگر خدا نہ خواستہ اسے کسی ایسی جگہ پہ وہی لوگ دیکھیں جنہوں نے اسے نماز پڑھتے دیکھا ہے اور وہ جگہ ٹھیک نہ ہو، مشکوک ہو یا گناہ کی جگہ ہو، تو یہ سارے لوگ حیرانگی سے کہتے ہیں کہ وہ دیکھو اتنا نمازی بندہ اور یہاں۔ یعنی انسان کے ذہن نے نماز کی اس تاثیر کو تسلیم کر لیا ہے کہ نمازی بندہ بے حیا نہیں ہو سکتا اور فواحش کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ اب اگر جیسے آج کل نماز بھی ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی نہیں چھوٹتے، بے حیائی اور فواحش کا ارتکاب بھی ہوتا ہے کئی لوگوں سے،
تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اللہ کے قرآن نے جو بات کی وہ قابل عمل نہیں ہے یا اس کا اثر نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہی ہے کہ مہنگی سے مہنگی دوائی تب اثر کرتی ہے جب اس کے ساتھ پرہیز چلتا ہے۔ اب یہ آدمی نماز تو شاید پڑھ رہا ہے، لیکن نماز کے مقصد کو نہیں سمجھ رہا، جیسے نماز پڑھنی چاہیے ویسے نہیں پڑھ رہا، اور یا نماز کے ساتھ ساتھ نماز کی تاثیر کے لیے جن چیزوں سے اجتناب کی ضرورت ہے ان سے بچ نہیں رہا۔ تو دوائی کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی چلتی رہے تو انشاءاللہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کی نماز اسے بے حیائی اور فحاشی سے ایسے روک دیتی ہے کہ جیسے انسان اپنے بدن کو بچانے کے لیے زہر سے رک جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ تو اللہ کا حکم ہے، ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن اللہ نے زکوٰۃ کے اندر جو خاص تاثیر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بقیہ مال کو پاک کر دیتے ہیں اور اس بقیہ مال کے اندر بہت زیادہ برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے والا بندہ کبھی محتاج نہیں ہوتا، زکوٰۃ دینے والے بندے کا مال محفوظ ہو جاتا ہے، وہ کبھی محتاجی کی زندگی نہیں گزارتا ہے۔ ایسے ہی جیسے صحت مند جسم ہے، تندرست اور توانا، لیکن اس کے اندر ایک پھوڑا موجود ہے، اگر اس پھوڑے کو نکال دیا جائے تو باقی سارا جسم بالکل صحت مند ہو جاتا ہے، لیکن ایک آدمی اس پھوڑے کو نہیں نکالتا، وہ کہتا ہے اس سے میں کمزور ہو جاؤں گا، تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھوڑا باقی بڑے موٹے تازے جسم کو بھی گرا کے رکھ دیتا ہے۔ زکوٰۃ کے بغیر کا مال پہاڑ جتنا بھی ضائع ہو جاتا ہے اور لوگ آسمان سے زمین پہ آ جاتے ہیں، بھیک مانگنے پہ آ جاتے ہیں، لیکن صحیح زکوٰۃ دینے والے بندے کے ساتھ اللہ کا برکت کا وعدہ بھی ہے، حفاظت کا وعدہ بھی ہے، اور مال کی طہارت اور پاکیزگی کا وعدہ بھی اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ اسی طریقے سے حج کے اندر اللہ رب العزت نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ حج بندے کو غنی کرتا ہے، حج کے ذریعے سے انسان کے اندر فقر ختم ہو جاتا ہے، وہ گناہ سے پاک تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ حاجی اگر اس کا حج قبول ہو جائے تو وہ جب واپس لوٹتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے کہ وہ ایسے ہوتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یہ تو اپنی جگہ، لیکن تاثیر اس کی یہ ہے کہ حاجی بندہ مالدار ہو جاتا ہے، اگر اس کا حج قبول ہے وہ تونگر ہو جاتا ہے، فقر سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح روزے کی تاثیر کیا ہے؟ روزے کی تاثیر ہے روزے سے انسان متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی نا، اس میں دو چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے تم پہ فرض ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض تھے۔ یہ ایک الگ عنوان ہے، یہ اللہ تعالیٰ روزوں کی تاریخ بتا رہے ہیں اور تسلی دے رہے ہیں کہ یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے، بلکہ پہلے سے چلی آ رہی ہے، صورتیں مختلف ہیں، انداز مختلف ہے، لیکن عبادت اپنی جگہ پہ پہلے سے آ رہی ہے اور تمہیں بھی دے دی گئی۔ اور دوسری چیز اس آیت کے اندر روزے کی تاثیر بیان کی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ تو اللہ جی کیوں؟ لعلکم تتقون، اس کی تاثیر یہ ہے کہ تمہارے اندر پرہیزگاری اور تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی بنیادی طور پہ نیکی کرنے کا نام نہیں ہے، تقوی گناہ سے بچنے کا نام ہے۔ تقوی پرہیز سے آتا ہے، دوا سے نہیں آتا، اور پرہیز انسان کی روح کی گناہ ہے۔ اگر انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کے چھوڑنے کا فوری اثر اس کے اندر تقوی پیدا کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو اور عزیزو، تقوی کیسے آتا ہے؟ روزے سے۔ تقوی نام ہے نا، اللہ کی بات ماننا، حرام سے بچنا، گناہ سے بچنا۔ آپ اندازہ کیجئے روزے میں ہم نے کیا چھوڑا ہے؟ 3 چیزیں چھوڑی ہیں، کھانا، پینا، اور جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ بیوی کے پاس نہیں جا سکتے ایک مخصوص وقت میں۔ یہ 3 چیزیں حرام ہیں، حرام تھی پہلے۔ کھانا حرام ہے، پینا پانی حرام ہے، مشروبات حرام ہے۔ جس خاتون کو اللہ نے بیوی بنایا ہے، حلال کیا ہے نا، اربوں عورتوں میں سے ایک کو حلال کیا۔ مجھے بتائیے جو بندہ اللہ کا حکم سن کے حلال کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ بندہ اللہ کا حکم سن کے حرام کیوں نہیں چھوڑے گا؟ حرام تو 24/7 حرام ہے نا، 12 گھنٹے 24 گھنٹے، پورا مہینہ، پورا سال، پوری زندگی حرام ہی ہے۔
جو بندہ اللہ کا حکم سن کے حلال کو چھوڑنے پہ آمادہ ہو گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں حرام کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اسی کا نام تقوی ہے۔ اللہ جی آپ نے کہا تو ہم نے حلال چھوڑ دیا، پانی موجود ہے ہم نہیں پیتے، کھانا موجود ہے ہم نہیں کھاتے، بیوی کے پاس گھر میں ہم موجود ہیں آپ نے کہا ہم نہیں جاتے، یہ سب حلال ہے۔ تو روزے نے جس حلال کو حرام کر دیا، تو روزہ ایک مشق اور ایک طاقت فراہم کرتا ہے کہ اب تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ تم امتثال لامر اللہ کا حکم ماننے کی تمہارے اندر صلاحیت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے سے کیوں منع کیا؟ کیا اللہ کے خزانے میں کمی ہو جائے گی؟ اللہ تعالیٰ کے خزانے تو یہ ہیں، ایک مثال اس کی چھوٹی سی، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک، وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، سارے انسان، سارے مرد، ساری عورتیں، پہلا اور آخری اور سارے جنات اور روئے زمین کی ساری مخلوقات ایک ہی وقت میں ایک جگہ جمع ہو جائیں، اپنی اپنی زبان اور بولی میں اللہ سے مانگیں، اور یہ جتنے مانگنے والے ہیں ہر بندہ مختلف چیز مانگے۔ اللہ کا خزانہ اور اللہ کی طاقت یہ اللہ سب کی سنتے بھی ہیں، اللہ سب کی سمجھتے بھی ہیں، اللہ سب کو دینے پہ قادر بھی ہیں، اور اگر سب کو ایک وقت میں عطا بھی فرما دیں تو اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالا جائے۔ اس سوئی کے ساتھ لگے ہوئے پانی نے سمندر میں تو کمی کی ہے، لیکن اس عطا سے اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ ہے اللہ کا خزانہ۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے بچت پلان کے تحت ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا؟ نہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ روزے کے ذریعے سے میرے بندے کے اندر رحمانی صفات پیدا ہو جائے، اور رحمانی صفات کیا ہے؟ اللہ کی صفات۔ تخلقوا باخلاق اللہ، حدیث قدسی ہے، اپنے اندر اپنے اللہ والی صفات پیدا کرو۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اخلاق کو اخلاق رحمانی سے مزین کرو۔ اللہ کے اخلاق کیا ہے؟ اللہ کی صفات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بندے سے اس کی کیپیسٹی میں رحم چاہتے، کہ کسی کمزور کو دیکھ کے تیرے دل کی کیفیت کیا پیدا ہوتی ہے، کسی بھوکے کو دیکھ کے تیرے دل کی کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بردبار ہے، سارے لوگ ایک وقت میں گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مسلنے پر قادر ہوتے ہیں، لیکن اللہ نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ نظر انداز کرنا رحمانی صفت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی ایک صفت ہے، اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے پاک ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ اس ایک مہینے میں میرا بندہ کھانے پینے سے رک کے اپنے اندر رحمانی صفت پیدا کرے۔ اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس کا اثر یہ ہوگا کہ تم نے اختیاری کھانا چھوڑا ہے، جنہوں نے اضطراری طور پہ چھوڑا ہوا ہے، جن کے پاس ہے ہی نہیں، یہ چھوڑ کے تمہارے دل میں ان کا احساس پیدا ہوگا، اور احساس کرنا رحمانی صفت ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، روزے میں انسان کی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ آتا ہے اگر روزہ صحیح ہے۔ اگر روزے کی قدر، قیمت، احساس انسان کے پاس موجود ہے تو روزے سے انسان کی طبیعت کے اندر ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے۔ اور جو لوگ روزے کو بوجھ سمجھتے ہیں، وہ روزے کی حقیقت سے آشنا نہیں ہے، ان کے مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہوگا۔ لیکن جب روزہ اللہ کا تحفہ ہے، بھیجنے والے اللہ ہیں، تو تحفے کی قیمت بھیجنے والے کی نسبت سے ہوا کرتی ہے، اگر آپ کے دل میں اس کی محبت ہے۔ ایک آدمی سے میں اور آپ محبت کرتے ہیں، وہ محبت جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ ہمیں کوئی چیز ایسی ویسی بھیج دیتا ہے، اس نسبت کی وجہ سے ہمارا دل مانتا ہی نہیں ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہ بھی ہو، ہم کہتے ہیں رستے میں خراب ہوئی ہوگی، وہ غلط چیز نہیں بھیج سکتا۔ یہ ہے وہ محبت جو بھیجنے والے کی ہمارے دل میں ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے تحفے کی قدر اور اس کے تحفے کی قیمت ہے۔ روزہ اللہ کا تحفہ ہے، اور یہ تحفہ جب ہم صبح سحری ختم کرتے ہیں نا، تو یوں سمجھیے کہ ادھر سحری ختم ہوئی اور ادھر ایک مجسم روزہ ہمارے ساتھ، بالکل ہماری شکل کا، ہمارے قد کاٹ کا، ہمارے رنگ روغن کا ہمارے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، ساتھ جا رہا ہے، کون ہے بھائی آپ؟ میں روزہ ہوں، ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے پورا دن، غروب آفتاب تک، جب تک یہ مکمل نہیں ہوتا یہ ہمارے ساتھ چلتا رہتا ہے، اور یہ بھیجا اللہ نے ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ سارے اعمال، ان کا بدلہ میں نے فرشتوں کے ذمہ کیا ہوا ہے، جی اس کو یہ دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو۔ روزہ میں نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے،
اور فرشتوں سے میں نے کہا ہے کہ یہ جب آئے سیدھا میرے پاس بھیجنا، میں چیک کروں گا، صحیح ہوا تو بدلہ میں خود دوں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ بھی میں دوں گا۔ اب روزہ ہمارے ساتھ چل رہا ہے، بھیجنا ہم نے اللہ کے پاس ہے۔ یہ مجسم صورت ہے، آنکھیں بھی ہیں، سر بھی ہے، بال بھی ہیں، دماغ بھی ہے، پاؤں تک سب کچھ ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ اس کی حفاظت کر کے پورا سورہ میرے پاس بھیجو، اس میں کوئی کمی نہ ہو۔ کمی ہوئی تو اپنے محبوب کو تم کیسے تحفہ بھیجتے ہو؟ اب روزہ چلنا شروع ہوا، ادھر سحری بند ہوئی، خدا نخواستہ ہماری زبان سے کسی کی غیبت ہوئی تو یہ روزہ تنگ ہوتا ہے۔ کیا کر رہے ہو بھائی؟ کیوں میری زبان کھینچ رہے ہو؟ اور اگر ہم باز نہ آئے تو گونگا ہو جاتا ہے۔ بے زبانہ روزہ، زبان کاٹ دی ہم نے اس روزے کی۔ آنکھوں سے خیانت کی، آنکھیں پھوڑ دی۔ کانوں نے غلط سنا، کانوں کو بہرا کر دیا۔ دماغ نے غلط منصوبہ بندی کی، پاگل کر دیا۔ ہاتھ کا غلط استعمال ہوا، ظلم میں، ناانصافی میں لولا کر دیا۔ پاؤں کسی ناجائز کی طرف چل کے گئے، لنگڑا کر دیا۔ تو یہ ایک ایسا روزہ جس کا دماغ بھی نہیں، جس کی آنکھیں بھی نہیں، جس کے کان بھی نہیں، جس کے ہاتھ بھی نہیں، جس کے پاؤں بھی نہیں، ایک دھڑ ہم پیک کر کے افطاری کے وقت اللہ کے پاس بھیجیں گے تو میرے بھائیوں اور عزیزوں، یہ تحفہ نہیں ہے، توہین ہے۔ ہم اپنے خالق کی توہین کر رہے ہیں اپنے روزے کو خراب کر کے۔ اللہ تو کہتے ہیں میرے پاس بھیجنا، ہم اس قابل ہی اس کو نہیں بناتے کہ وہ ہمارے اللہ کے سامنے پیش ہو سکے۔ اس لیے یہ 30 دن بڑے ہی قیمتی 30 دن ہیں، جو ہر روز صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک یہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اور اس کا مقصد جب ہم سمجھ جائیں تو انشاءاللہ یہ 1 مہینہ ٹریننگ کا ہے اور باقی 11 مہینے اس ٹریننگ کی بیس پہ سال گزارنے کے ہیں۔ اگر یہ تربیت ہمیں رمضان میں 1 مہینے میں حاصل کر لیں، ہمارے 11 مہینے بڑے زبردست گزرتے ہیں۔ اور یہ میرے لفظوں کی بات نہیں ہے، ہر بندہ روزہ رکھ کے اپنے اندر 50%، 60%، 70% تبدیلی محسوس کرتا ہے۔ اللہ تربیت کر رہے ہیں نا۔ جو قدم کھینچنے سے مسجد نہیں آتے، وہ صبح فجر میں وہاں کیوں اونگ رہے ہوتے مسجد میں؟ جن سے 2 رکعت فرض نہیں پڑے جاتے، وہ 20 تراویح میں کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ نہیں کھڑا کرنے والی ذات نے کھڑا کیا، اس نے کھینچا ہے۔ کل پیچھے کھینچنے والا تھا، آج اس کو قید کیا ہوا ہے۔ آج فرشتے آگے رہنمائی کرنے والے، لانے والے ہیں۔ یہ ہے میرے اللہ کی تربیت، اور اللہ چاہتے ہیں اس کی تاثیر تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ اور وہ تاثیر کیا ہے؟ وہ تاثیر تقویٰ ہے، وہ تاثیر پرہیزگاری ہے۔ اور تقویٰ کے فائدے کیا ہیں؟ اگر میرے اور آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے تو اس کا بینیفٹ صرف آخرت کے ساتھ نہیں ہے۔ متقی بندہ دنیا میں ممتاز ہو جاتا ہے، دنیاوی فوائد دوسرے لوگوں سے زیادہ حاصل کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، مخرج، ایگزٹ، نکلنے کی جگہ۔ جو بندہ تقویٰ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کے راستے پیدا کرتے ہیں۔ کہاں سے نکلنے کے؟ جہاں وہ پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ جہاں پھنسا ہوا نہیں ہوتا وہاں سے تو نکل سکتا ہے۔ کسی تنگی میں، کسی پریشانی میں، کسی مصیبت میں، پہلے تو اللہ متقی کو مبتلا نہیں کرتے۔ اگر مبتلا کر دیں تو ساتھ ہی راستہ بھی بتا دیتے ہیں، اس راستے سے وہ نکل جاتا ہے۔ جیسے پہلے 1-2 درس پہلے میں نے آپ کے سامنے وہ بنی اسرائیل کے 3 غار والوں کا واقعہ بیان کیا تھا۔ ان کے پاس اور کوئی سورس نہیں تھا اس غار سے نکلنے کا، مشینری تھی نہیں، بندوں کے اختیار میں تھا نہیں کہ وہ پتھر کو اٹھا کے پھینکیں۔ پوری قوم بھی جمع ہو جاتی نا، پتھر نہ اٹھا سکتی، اور جمع کیسے ہوتی پتہ ہی نہیں کسی کو، اندر بندے پھنسے ہوئے، اندر بندے پھنسے ہوئے کسی کو نہیں پتا تھا۔ وہاں اس غار سے نکلنے کے لیے جو چیز کام آئی، آپ ان کے 3 اعمال کے اوپر غور کریں۔ تینوں اعمال ایسے ہیں جن سے بندہ گناہ سے بچا ہے، تقویٰ پیدا ہوا ہے، اللہ نے غار کو کھولا اور بندے باہر۔ اگر وہ ذات ایک عمل کے متقی کے لیے غار کا دہانہ کھول سکتی ہے تو یہ امت تو اس نبی کے واسطے سے اللہ کی محبوب امت ہے۔ ان کا تھوڑا تقویٰ اتنی طاقت والا ہوگا کہ اللہ رب العزت ان کے لیے راہیں کھولیں گے، جیسے اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ صحابہ کرام متقیوں کے امام تھے، متقی نہیں تھے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یہ بنیادی طور پہ صحابہ کا نقش قدم ہے۔ نبی تو ہم بن نہیں سکتے نا، نبوت تو نہیں مانگ سکتے، صحابیت بھی نہیں، صحابہ کا نقش قدم ہے یہ۔ ہمیں متقین کا امام بنا اور وہ صحابہ کرام تھے۔
دو صحابی رسول حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ایک حضرت اسید بن حضیر اور دوسرے حضرت عباد بن بشر۔ بات چیت چلتی رہی کسی شرعی مسئلے پہ، تو رات کو کافی دیر ہو گئی، اندھیرا ہو گیا۔ ان کی دیر ہمارے والی نہیں تھی، اندھیرا ہو گیا۔ باہر نکلے تو ایک دوسرے کو دیکھا، کہا بھائی اب گھر کیسے جائیں گے؟ حضور کو بتائیں گے تو وہ بھی پریشان ہوں گے۔ کام ہمارا مثبت تھا، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کر رہے تھے، حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، چلو اللہ کے بھروسے پہ نکلتے۔ یہ ہے ایک چھوٹی سی پریشانی، اور وہ ہے اندھیرا جس میں گھر پہنچنے کا رستہ ہی معلوم نہیں ہے، اور یہ کالی راتیں جو ہوتی ہیں ان میں تو بندے کو اپنا آپ نہیں نظر آتا۔ تو یہ دو صحابی باتیں ہی کر رہے تھے، اللہ کی شان، اللہ نے ان میں سے ایک کا جو عصا تھا ہاتھ میں اسے روشن کر دیا، وہ ٹارچ بن گیا، روشنی پیدا ہوگی اس عصا میں۔ سبحان اللہ، خوش ہوئے، چلنا شروع ہو گئے۔ اب دل میں بات آئی، یہ کس کی وجہ سے روشن ہوا ہے؟ سوچتے 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 چلتے گئے تو آگے سے دو رستے الگ ہو رہے تھے، ایک کا گھر ادھر اور دوسرے کا ادھر۔ اب یہ روشنی کس کے ساتھ جائے گی؟ جب رستے الگ ہوئے اللہ نے دوسرے کی لاٹھی کو بھی روشن کر دیا، اور یہ ہیں متقین کے امام، جن کا اندھیرا بھی اللہ سے برداشت نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ان کے عصا کو روشن کر دیتے ہیں۔ اور یہ ہے وہ عصا جو پہلے نبیوں کے کام آتا تھا، اس امت میں میرے نبی کے صحابہ کے کام آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے کام آیا عصا، لیکن حضور کی امت کے متقین کے امام اللہ تعالیٰ نے پریشانی میں ان کے لیے رستہ بنا دیا۔ حضور کے ایک صحابی ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ، رومیوں کی قید میں تھے یا اپنے لشکر سے بچھڑ گئے، اور لشکر کی تلاش میں یا قید سے جب وہ بھاگے کسی طریقے سے، آگے گھنا جنگل تھا، اور ایسا جنگل، آج کل تو آبادیاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، جنگل ہیں دنیا میں لیکن آبادیوں کے قریب کہیں نہ کہیں آبادی کا کوئی نہ کوئی آثار مل جاتا ہے۔ اس دور کے جنگل تو پورے پورے ملکوں سے بھی بڑے تھے۔ اس جنگل کے اندر حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھٹک گئے، جا رہے تھے، رستہ ڈھونڈ رہے تھے، آگے شیر آ گیا۔ اب جب شیر آیا تو انہیں اپنی نسبت پہ جو حضور کے ساتھ اسلام کی نسبت ہے کتنا یقین ہے۔ شیر سے بھاگے نہیں، اسے مارا نہیں، لڑائی کی تیاری نہیں کی، بلکہ کھڑے ہو گئے اور اس سے سلام کیا۔ شیر صاحب، ابو الحارث اس کو کہا، کنیت اس کی، حارث کے باپ، السلام علیکم، تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں حضور کا صحابی ہوں اور آپ کا غلام ہوں۔ بس یہ بات سننی تھی۔ شیر نے کان نیچے کیے، سر جھکایا، دم ہلاتا ہلاتا آگے سامنے بیٹھ گیا، گویا کہ یہ کہنا چاہتا ہے حضور حکم کرے۔ آپ نے جو تعارف کرا دیا نا، بہت بڑا تعارف کرا، بتائیں میرے لائق کیا خدمت ہے؟ تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی جان بات یہ ہے، جنگل ہے، رستہ بھی مجھے معلوم نہیں، قافلے سے میں بچھڑ گیا ہوں، آبادی تک میں نے پہنچنا ہے، اور ادھر اللہ کی دوسری تیرے سے بڑی اور خطرناک مخلوقات ہیں، ان کا بھی خطرہ ہے، بس یہ ساری چیزیں ان کا حل نکالو اور مجھے رستہ دکھاؤ۔ آپ کو تو جنگل کے سارے رستے پتہ ہے، آپ تو بادشاہ ہی یہاں۔ تو شیر آگے آگے چلنا شروع ہو گیا، دم اس نے جھکائی ہوئی تھی، سر اس نے جھکایا ہوا تھا، اور حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ اگر کہیں سے کسی درندے کی آواز آتی تو شیر انہیں روکتا اور خود ادھر جا کے دھاڑتا، انہیں بھگاتا پیچھے۔ وہ درندے بھاگتے اور یوں رستہ بناتے بناتے جہاں لشکر اسلام تھا، حضرت سفینہ کو وہاں پر پہنچا کے چلا گیا۔ کیوں؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو انسان پرہیزگار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مشکلوں سے نکلنے کے رستے یوں پیدا فرماتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکل گئے، موسیٰ علیہ السلام سمندر سے نکل گئے، تو اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو پار کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ہر متقی، ہر پرہیزگار کے لیے مشکل سے نکلنے کا رستہ بنایا، بتایا اور نکالا۔ میرے اور آپ کے لیے پیغام یہ ہے، روزے کا اثر کیا ہے؟ تقوی، اور تقوی کا پہلا فائدہ کیا ہے؟ مشکل کے اندر آسانی۔ جب کبھی کوئی مشکل آئے اپنا گناہ سوچ کے اللہ سے توبہ کریں، اور کوئی اپنی نیکی سوچ کے اسے اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ جی یہ جو نیکی ہے نا، یہ خاص میں نے آپ کی رضا کے لیے کی، یہاں میں گناہ کر سکتا تھا، اللہ جی مجھے اس نیکی کے صدقے اس مشکل سے نکال دیں، اللہ تعالیٰ نکال دیں گے۔
پہلا فائدہ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ متقی کو مشکلات سے رستے خود بنا کے دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ آج کی دنیا میں سب سے زیادہ معیشت اور رزق کی پریشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آمدن کے ذرائع بہت زیادہ دیے ہوئے، اس وقت آمدن کے ذرائع بہت ہیں، لیکن اخراجات اتنے زیادہ ہیں، خود ساختہ ہیں یا حالات کے مطابق ہیں کہ آمدن اور اخراجات کا توازن نہیں ہے۔ یہ توازن پیسے سے قائم نہیں ہو سکتا، یقین جانیے تقوی سے قائم ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے اندر اللہ کا خوف اور تقوی پیدا کر دیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اس ایک کو لاکھ کریں گے، اور اگر ہم اس لاکھ کو لاکھ سمجھ کے اللہ سے دور ہو گئے، اس لاکھ کی پاور ایک کے برابر بھی نہیں رہے گی۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے رزق دیتے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ صحابی پیشاب کرنے گئے اور چوہے نے سونے کے سکے ایک بل سے نکال کے ان کے سامنے لا کے ڈھیر کرنا شروع کر دیے۔ انہوں نے وہ سکے اٹھا کے چھپائے نہیں، حضور کی خدمت میں لے کے گئے کہ آقا یہ سکے مجھے ملے ہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہا اللہ نے دیا، غیب سے دیا، استعمال کرو، بوجھ اڑاؤ۔ یہاں اس بل سے یا چوہے سے کسی کو امید ہے کہ وہ دے گا؟ وہ تو اٹھا کے بھاگ جاتا ہے کمبخت۔ اور اللہ رب العزت نے جن کے لیے غیب سے انتظام کیا ہوا ہوتا ہے، اللہ اپنی مخلوق کو ان کی خدمت میں لگا دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، متقیوں کے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ عام بندے کے لیے جو کام مشکل ہوتا ہے، ایک پرہیزگار بندے کے لیے اللہ اس کام کو آسان کر دیتے ہیں۔ ہر کام تقوی کی برکت سے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کا خوف پیدا تو کریں، اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ لوہا کیسے موم ہوتا ہے، بڑے بڑوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں متقی اور پرہیزگار آدمی کے سامنے۔ یہ تو حقیقی جو ہو وہ تو ہو نا، ایک آدمی ہماری طرح جس نے نیک لوگوں کی شکل بنائی ہوئی ہو نا، تو بڑے بڑے سورما کبھی ہم جاتے ہیں جی اب آپ کو ہم کیا کہیں حضرت صاحب، اب بس ٹھیک ہے جی آپ جائے۔ پولیس والے بھی روک کے نا کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اب آپ کو ہم کیا کہیں جائیں۔ تو اگر شکل پہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہیں تو حقیقت پہ کتنی آسانیاں ہوں۔ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ نقشہ تو بنائیں، حقیقت کا رنگ اللہ تعالیٰ اس میں ضرور بھر دیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، تیسرا فائدہ، کام آسان ہو جاتا ہے۔ چوتھا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور تقوی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ متقی کے نادانستہ یا وہ گناہ جو بچے ہوئے ہیں تقوی کی برکت سے سارے گناہ معاف کر کے اسے پاک صاف کر دیتے ہیں۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اجر بھی بڑھا دیتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر اجتماعی طور پہ لوگ متقی ہو جائیں، بستیاں متقی ہو جائیں، تو زمین سونا نگلنا شروع کر دیتی ہے، آسمان رزق برسانا شروع کر دیتے ہیں، برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں متقی اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھ۔ ان اللہ مع المتقین، اور آخری چیز اللہ تعالیٰ متقیوں کا دوست بن جاتے ہیں، متقیوں کو اپنی دوستی کی سند دیتے ہیں اور خود متقیوں کے دوست بن جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور عزیزوں، کوشش کیجئے، روزے کا مقصد سمجھیے، اس کا اثر اپنے اندر پیدا کیجئے، گناہوں سے اجتناب کرنے کی کوشش کیجئے۔ اس رمضان المبارک کو ایک ریہرسل سمجھ کے 11 مہینے کو سامنے رکھ کے گزاریے کہ اس کا اتنا اثر ہو کہ ہمارے 11 مہینے میں ہمیں رمضان کی لذت محسوس ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا کما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔